السلام علیکم میرے پاکستانیوں، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ عمران خان نے ایک بیان دیا تھا جس میں اس نے فرمایا تھا کہ سکون قبر میں ہے۔ واقعی میں سکون قبر میں ہے، اور آپ لوگ فکر مت کرو، یہ بندہ آپ لوگوں کو زندہ سلامت قبر میں ڈال کے رہے گا، اپنی حکومت اور اپنی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے۔ آج وفاقی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس پہ میں افسوس ہی کر سکتا ہوں، ماتم ہی کر سکتا ہوں، اور تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ملک میں 80% ایک غریب طبقہ ہے، ٹھیک ہے، جو گوشت، دالیں، چینی، دودھ یہ چیزیں استعمال کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اس نہل حکومت نے وہ چیزیں بھی مہنگی کر دیں جو ایک عام طبقہ زیادہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے۔ سرکاری ملازمین اور پنشن میں بھی کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، یہ کہہ کر کہ ملک کے معاشی حالات خراب ہیں۔ ان کے اپنے حالات تو بالکل ٹھیک ہے نا، ماشاءاللہ سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، جو دل میں آئے کہیں گھومنا پھرنا، ہلکے کے عوام کو نہ دو، اپنی حرام خوری کرتے رہو، خیر ہے، وہ خیر ہے، لیکن عوام کو کچھ نہ دینا۔ اگر اتنا خیر خواہ ہے، اگر اتنا ہی تمہیں احساس ہے عوام کا، تو تمہاری جو 3-4 لاکھ روپے تنخواہ تو ہوگی نا، وہ نہ لو، چھوڑ دو، کرونا وائرس کے فنڈ میں ڈال دو، ٹھیک ہے، ایک غریب طبقے کو دے دو۔ کیونکہ عمران خان صاحب، آپ نے تو نہ کوئی بجلی کا بل جمع کروانا ہے، نہ گیس کا بل جمع کروانا ہے، نہ ٹیلی فون کا بل ہے، نہ بچوں کی فیس ہے، نہ کوئی آپ نے سبزیاں راشن لینا ہوتا ہے گھر میں، ٹھیک ہے، آپ کو تو پکا پکائے سب کچھ کھانے کو مل جاتا ہے، اور آپ کا کون سی بجلی، کون سا گیس، ٹھیک ہے، آپ نے کون سا اس کے اوپر کوئی ہانڈیاں پکانی ہے، سالن پکانا ہے، یا استری کرنی ہے، یا آپ نے کپڑے استری کرنے ہیں، آپ کے لیے تو مفتی ہو جاتا ہے نا سب چیزیں۔ لیکن جو اس پاکستان کی 80% جو طبقہ ہے غریب عوام، اس کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے چیزیں۔ آپ ریلیف بھی نہ دو، 50 کروڑ گھر، وہ 1 کروڑ نوکری، پتہ نہیں، وہ تو اب گئے نا ردی کے ٹوکرے میں، وہ 300 ڈیم وہ بھی گئے ردی کے ٹوکرے میں۔ جو ایک سانس ہے عوام کی، کیا اب وہ بھی بند کرو گے؟ اب وہ بھی اس کو زندہ سلامت قبر میں ڈالو گے؟ کوئی ایک کام تو کر لو حکومت میں رہتے ہوئے عوام کے لیے، کوئی 1% کا کام کر دو۔ نہ تمہارے وزراء کام کرتے ہیں، نہ تمہارے ایم پی اے کام کرتے ہیں، نہ تمہارے ایم این اے کام کرتے ہیں، نہ تمہاری انتظامیہ کوئی اتنا کارکردگی دکھا رہی ہے، نہ تمہاری معاشی ٹیم کی کوئی کارکردگی ہے۔ کم سے کم کوئی ایک کام تو کر دو عوام کے لیے۔ 3 سال وفاق میں، 5 سال کے پی میں کوئی ایک بڑا پروجیکٹ تو آج تک تم لوگوں نے لگایا نہیں ہے۔ زبان اور باتیں اتنی لمبی کہ پوچھو مت۔ اب کوئی بندہ بھی اگر خیر صلاح کی بھی بات کر لینا تو یہ کہا جاتا ہے اس کو تو آپ لوگوں نے کچھ دیا نہیں ہوگا نا، اس کو تو لفافہ نہیں ملا ہوگا، اس کو تو یہ نہیں ملا ہوگا۔ بس یہی چیزیں صرف کہنی اور سمجھنی اور بولنی آتی ہے تم لوگوں کو، اور کارکردگی 1% کی نہیں ہے۔ دوبارہ سن لو، کارکردگی 1% کی نہیں ہے تم لوگوں کی، خدا کی قسم۔ 3 سالوں میں صرف چور ڈاکو رو نہیں دوں گا، یہ نہیں دوں گا، وہ دوں گا، وہ سارے تمہارے باپ چلے گئے ملک چھوڑ کر۔ 1% کا تم نے 1 روپیہ واپس نہیں کروایا ابھی تک۔ تو لہٰذا خوددارہ حکومت مل بھی گئی ہے غلطی سے یا اچھائی سے، عوام کی محبت کی وجہ سے یا جیسی تیسی بھی، تو خدا کے لیے ایسے کام کرو جو ایک غریب طبقہ ہے اس کو تو ریلیف دو۔ 50 کروڑ گھر نہیں دے سکتے، 1 کروڑ نوکریاں نہیں دے سکتے، روزگار نہیں دے سکتے، چیزیں مہنگی کر دو گے، ٹیکس لگا کے دے دو گے، آپ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرو گے، رات دن آپ کی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تو کم سے کم یا کچھ تو کرو، 5% تو کام کرو، کوئی 5% ہی کام کر دو نا، خدا کی قسم۔ جب حکومت جائے گی تو یہ عوام تم لوگوں کے لیے دعا کرے گی کہ یار کچھ تو کیا ان لوگوں نے۔ تو خدا را ایسے کام کرو جس میں اس ملک کا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے آسانیاں ہوں،
اور اگر کوئی بندہ اگر تنقید کرتا ہے تو اس کی تنقید کو اصلاح سمجھا کریں، اس کی تنقید کو بڑے تنقید مت سمجھا کریں، تم لوگوں کی بڑی گندی عادت ہے۔ تو لہٰذا اب یہ حکومت نہ نواز کی ہے، نہ زرداری کی ہے، نہ اس مولانا کی ہے، یہ تم لوگوں کی حکومت ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے میں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے پاکستانی شہری ہونے کے ناطے اتنی سی ریکویسٹ کرتا ہوں، غریبوں کے لیے سوچو، خدا کی قسم یہ غریب آپ کو دعا دیں گے اور آپ ترقی بھی کرو گے، اور شاید ایک مرتبہ نہیں دوسری دفعہ بھی آپ لوگوں کو حکومت مل جائے گی اگر غریب عوام کے لیے ریلیف پیدا کرو گے۔ اگر غریب کی بدعا لگے نا تو خدا کی قسم یہ جو حکومت ملی ہے یہ پھر اس کو آخری دفعہ ہی سمجھو۔ تو ایسے فیصلے کرو جس میں ایک غریب طبقے کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ اور آج میں بڑا افسوس ہوا ہے مجھے اس بجٹ کے اوپر، اور میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، اس کی پرواہ نہ میں نے پہلے کبھی کی ہے، نہ آج کرتا ہوں، اور نہ کبھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں دوسرے صحافیوں کی طرح، دوسری عوام کی طرح، دوسرے دوستوں کی طرح ادھر کی ادھر کی نہیں مار سکتا، میں ڈائریکٹ بات کرنے والوں میں سے بندہ ہوں۔ تو لہٰذا ایسے آسانیاں پیدا کرو عوام کے لیے، عوام کو سپورٹ کرو، غریب طبقے کے لیے سوچو، راشن مہیا کرو، روزگار مہیا کرو، تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ آج تک تم لوگوں سے اس ملک کا جو وابڈہ ہے نا، وابڈہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکا۔ اب میں اور کیا، میں کس بات پہ تنقید کروں، یا کس بات پہ میں گلہ شکوہ کروں آپ لوگوں سے؟ خدا رہا ایسے فیصلے کرو جس میں ایک غریب طبقے کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ بہت شکریہ، خوش رہو، سلامت رہو، اللہ حافظ۔